بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھٹنے نہ ٹیکتے کوئی ظالم کے سامنے، اپنے بچوں کو سناتے رہا کرو قصہ حسین کا۔ داستان کربلا دوسرا حصہ، کوفہ روانگی۔ دوسرے دن ظہر کے وقت اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی آبادی میں داخل ہوا۔ بازاروں میں جگہ جگہ تماشائیوں کے ڈھیر لگے تھے۔ اہل بیت کی بیٹیاں شرم و غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھیں، سجدوں میں سر جھکا لیے تھے کہ معصوم چہروں پر غیر محرم کی نظر نہ پڑ سکے۔ کمسن آنکھیں اشک بار تھیں، دل رو رہے تھے اس احساس شدت کے ساتھ جو کربلا میں قیامت ٹوٹی تھی وہ تو ٹوٹ گئی۔ اب محمد عربی کے ناموس کو گلی گلی پھرایا جا رہا ہے۔ خوشی کے جشن میں سارا کوفہ ناچ رہا تھا۔ ابن زیاد کے بغیرت سپاہی فتح کا نعرہ بلند کرتے ہوئے آگے چل رہے تھے۔ جب اہل بیت کی سواری کوفہ پہنچی تو ابن زیاد کی بیٹی فاطمہ اپنے منہ پر نقاب ڈالے ہوئے باہر نکلی اور خاموش دور کھڑے ہو کر حسرت سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ابن زیاد اور شمر کے حکم پر سید زادیوں کو اتار لیا گیا اور زین العابدین جو اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے نیچے اترتے ہی شدت مرض سے غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ زمین سے سر ٹکرایا اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب بے تاب ہو گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، آل فاطمہ میں ایک ہی بیمار کا خون محفوظ رہ گیا تھا، چلو اچھا ہوا کوفے کی زمین پر یہ قرض بھی ادا ہو گیا۔ ابن زیاد کا دربار نہایت عمدگی سے آراستہ کیا گیا تھا، جہاں وہ اپنی فوج کے سپاہیوں سے کربلا کے واقعات سن رہا تھا۔ ہر کوئی اسے اپنے انداز میں واقعات بیان کر رہا تھا۔ سامنے ایک تشت میں امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے وہ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ماتھے کے ساتھ گستاخی کرتا تھا اور کہتا رہا، اسی منہ سے خلافت کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھ لے قدرت کا فیصلہ، ہمارا سر بلند ہوا اور اس کو ذلت نصیب ہوئی۔ ایک اور صحابی اس وقت دربار میں موجود تھے، ان سے یہ گستاخی دیکھی نہ گئی، جوش و عقیدت میں چیخ پڑے، کہا، ظالم، یہ چھڑی ہٹا لے، نسبت رسول کا احترام کر۔ میں نے بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن زیاد نے بے چین ہو کر کہا، اگر تو صحابی رسول نہ ہوتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا۔ حضرت ابن ارقم نے جواب دیا، اتنا ہی تجھے رسول اللہ کی نسبت کا خیال ہوتا تو ان کے جگر گوشوں کو کبھی قتل نہ کرتا۔ تجھے ذرا غیرت نہ آئی کہ جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے انہی کی اولاد کو قتل کروا دیا، ان کی نیک اور پاک بیٹیوں کو گلی گلی پھرا رہا ہے۔ ابن زیاد یہ زلزلہ انگیز جواب سن کر دل میں لیکن خون کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ حرم کے ساتھ ایک بوسیدہ چادر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ کنیزوں نے انہیں اپنے جھرمٹ میں لے لیا تھا۔ ابن زیاد کی نظر ان پر پڑی تو پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ کئی بار پوچھنے پر ایک کنیز نے جواب دیا، یہ زینب بنت علی ہیں۔ یہ سن کر ابن زیاد نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خدا نے تیرے سرکش سردار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس اذیت ناک جملے کو سن کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور بے اختیار رونے لگی اور فرمایا، واللہ تو نے میرے سردار کو قتل کر ڈالا، میرے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا، میری شاخیں کاٹ دی، میرا گھر اجاڑ دیا۔ اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ہو جائے۔ اس کے بعد ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین بیمار پر پڑی۔
वो उन्हें कत्ल करवाना चाहता था, लेकिन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा बेकरार हो गई। चीख उठी, मैं तुझको खुदा का वास्ता देती हूँ, अगर तू इस बच्चे को कत्ल करना चाहता है तो मुझे भी उसके साथ कत्ल कर डाल। इब्ने ज़ियाद पर देर तक सकते का आलम तारी रहा। उसने लोगों से मुखातिब होकर कहा, खून का रिश्ता भी क्या अजीब चीज़ है। वल्लाह मुझे यकीन है कि यह सच्चे दिल से इस लड़के के साथ कत्ल होना चाहती है। अच्छा, इसे छोड़ दो, ये भी ख़ानदान की औरतों के साथ चला जाए वापस। इस वाक़ये के बाद इब्ने ज़ियाद ने जामे मस्जिद में शहर वालों को इकट्ठा किया और खुतबा देते हुए कहा, उस खुदा की हम्दो सना जिसने अमीरुल मोमिनीन यजीद को कामयाब किया और इब्ने अली को हलाक कर डाला, नाउज़ बिल्लाह। उस इज्तिमा में अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले एक शख्स हज़रत इब्ने अफीफ खड़े हुए थे और इब्ने ज़ियाद को ललकारते हुए कहा, खुदा की कसम, तू ही इब्ने अज़ाब है। हुसैन सच्चा, हुसैन का बाप सच्चा, हुसैन के नाना सच्चे। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद तैश में आ गया और जल्लाद को हुक्म दिया, शहराए आलम में ले जाकर इस बुढ़े का सर कलम कर दो। हज़रत इब्ने अफीफ शोके शहादत में मुचलते हुए उठे और कत्लगाह में पहुंचकर चमकती हुई तलवार का मुस्कुरा कर खैर मकदम किया। खून बहा, लाश तड़पी और फिर ठंडी हो गई। कौसर के साहिल पर जानिसारों की तादाद में एक और शहीद का इज़ाफ़ा हो गया। दूसरे दिन इब्ने ज़ियाद का ताराज कारवां इब्ने साद की निगरानी में दमिश्क कर रवाना हो गया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का सर मुबारक आग के आगे नेज़े पर चल रहा था। पीछे अहले बैत के ऊँट थे। ऐसा महसूस होता था कि इमाम हुसैन अब भी अपने काफ़िले की निगरानी फरमा रहे हैं। सफ़र के दौरान सर मुबारक से अजीब अजीब करामात का ज़हूर हुआ। कभी सर मुबारक के गिरदो नवा में नूर की किरणें महसूस होती थी। जिस आबादी से ये काफ़िला गुजरता था, एक कोहराम बर्पा हो जाता था। दमिश्क का शहर नज़र आते ही यजीदी फ़ौज के सरदार खुशी से नाचने लगे। हर कोई फतह की खुशखबरी सुनाने के लिए बेकरार था। सबसे पहले ज़हर बिन कैस ने यजीद को फतह की खबर सुनाई। हुसैन इब्ने अली अपने 18 अहले बैत 60 साथियों के साथ हम तक पहुँचे और हमने चंद घंटों में उनका किला कुंबा कर दिया। इस वक्त वो रेगिस्तान में बरहना पड़े हैं। उनके कपड़े खून में लथपथ हैं। उनके रुखसार गर्दो गबार से मैले हो रहे हैं। उनके जिस्म सूरज की धूप और हवा की शिद्दत से खुश्क हो गए। पहले तो वो यजीद ये खबर सुनकर खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके जलजला खेज और हलाकत अंगेज इक़दाम का तसव्वुर उसकी नज़रों के सामने आया तो वो कांप उठा। बार बार छाती पीटता था कि हाय, इस वाक़ये ने मुझे इस्लाम में रुसवा कर दिया। मुसलमानों के दिलों में मेरे लिए नफ़रत और दुश्मनी की आग हमेशा सुलगती रहेगी। उसके बाद यजीद ने शाम के सरदारों को अपनी मजलिस में बुलाया और अहले बैत को जमा किया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से ख़िताब करते हुए कहा, ए अली के नवासे, तुम्हारे बाप ने मेरा रास्ता काटा, मेरी हुकूमत छीनना चाही। उस पर खुदा ने जो किया वो तुम खुद देख रहे हो। इसके जवाब में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कुरान की एक आयत पढ़ी, जिसका मफ़हूम ये है कि तुम्हारी कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो पहले से न लिखी हो। उसके बाद देर तक दरबार यजीद में खामोशी रही। फिर यजीद ने शामी सरदारों से मुखातिब होकर कहा, अहले बैत के इन असीरों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बाज़ ने नहायत सख्त कलामी के साथ बदसलूकी का मशवरा दिया, मगर नुमान इब्ने शेर ने कहा, इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देख कर करते। यजीद ने ये सुनकर हुक्म दिया, इन सब की रस्सियाँ खोल दी जाएं और इन्हें शाही महल में पहुंचा दिया जाए। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़ी और गमगीन आवाज़ से कहा, तू अपनी हुकूमत में हम
رسول زادیوں کو گلی گلی پھرا چکا۔ ہماری بے بسی کا تماشا اپنی عورتوں کو نہ دکھا۔ ہم خاک نشینوں کو کوئی ٹوٹی پھوٹی جگہ دے دے جہاں پر سر چھپا لیں۔ بالآخر یزید نے ان کے قیام کے لیے ایک علیحدہ مکان کا انتظام کیا۔ امام علی مقام کا سر مبارک یزید کے سامنے رکھا ہوا تھا اور بدبخت اپنے ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ پیشانی مبارک کی گستاخی کر رہا تھا۔ صحابی رسول حضرت اسلمی نے ڈانٹتے ہوئے کہا، ظالم، یہ بوسہ گاہ رسول ہے، اس کا احترام تو کر۔ یزید یہ سن کر تلملا گیا۔ صحابی رسول کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر سر مبارک ان کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ سامنے رکھ کر روتی رہتی، کبھی حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنی گود میں رکھتی، کبھی حضرت امام زین العابدین ان کو اپنی گود میں رکھتے اور کھو جاتے۔ ایک رات کا ذکر ہے، نصف رات گزر چکی تھی، سارے دمشق پر نیند کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اہل بیت کے مصائب پرستاروں کی بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اچانک سادات کی آرام گاہ سے کسی عورت کا نعرہ بلند ہوا۔ محل کی دیواریں ہل گئیں، دل کی آگ سے فضا میں چنگاریاں اڑنے لگیں۔ یزید دہشت سے کانپنے لگا۔ جا کر دیکھا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھائی کا سر گود میں لیے بلبلا رہی ہیں۔ درد و کرب کی ایک قیامت جاگ اٹھی اور درد انگیز نعرے سے اس کے دل میں جو دہشت سمائی وہ اس کی آخری سانس تک نہ نکل سکی۔ اسے اندیشہ ہو گیا کہ کلیجہ توڑ دینے والی یہ فریاد دمشق کے در و دیوار سے ٹکرا گئی تو شاہی محل کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، کیونکہ دمشق کی مسجد میں زین العابدین نے جو خطبہ دیا تھا اس نے لوگوں کے دل دہلا دیے تھے اور ماحول میں اس کی اثر انگیزی ابھی بھی باقی تھی۔ اگر تقریر کا سلسلہ ابھی کچھ دیر اور جاری رہتا اور یزید نے گھبرا کر اذان نہ دلوائی ہوتی تو اسی دن یزید کے شاہی دربار کی اینٹ سے اینٹ بج جاتی اور اس کے خلاف عام بغاوت پھیل جاتی۔ اسی لیے دوسرے ہی دن نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں ماہ 30 سواروں کے اہل بیت کا یہ تاراج کارواں اس نے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ ہزار کوشش کی کہ کربلا کی یہ دہکتی ہوئی چنگاری کسی طرح ٹھنڈی ہو جائے، لیکن جو آگ بحر میں لگ چکی تھی اس کا سرخ ہونا ناممکن تھا۔ صبح کی نماز کے بعد اہل بیت کا یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے اور دمشق کی آبادی سے چوں ہی قافلہ باہر نکلا، حضرت نعمان زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دست بدستہ عرض کیا، جہاں جی چاہے تشریف لے جائیں، میری تکلیف کا کچھ خیال مت کیجیے۔ جہاں آپ کا حکم ہوگا پڑاؤ کروں گا، جہاں فرمائیے گا میں کوچ کروں گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے حضرت امام زین العابدین وہیں سے کربلا واپس ہو گئے اور شہدائے اہل بیت کو دفن کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے آس پاس کی آبادیوں کو جب خبر ہوئی تو وہ چیختے ہوئے آئے اور شہداء کی تدفین کا فرض سر انجام دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اب نیزے پر نہیں تھا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت شہربانو رضی اللہ عنہا اور حضرت امام زین العابدین کی گود میں تھا۔ پہاڑوں، صحراؤں اور ریگستانوں کو عبور کرتا ہوا قافلہ مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ منزلیں بدلتی رہیں اور سینے کے جذبات مچلتے رہے، یہاں تک کہ کئی دنوں کی مسافت کے بعد ابو ایجاز کی سرحد شروع ہو گئی۔ اچانک سویا ہوا درد جاگ اٹھا۔ رحمت اور نور کی شہزادیاں اپنے چمن کا موسم بہار یاد کر کے مچل گئیں۔ کربلا جاتے ہوئے انہی راہوں سے گزرے تھے۔ زندگی شام و سحر کی مسکراہٹوں سے معمور تھی۔ گلیوں سے لے کر کوچوں تک سارا چمن ہرا بھرا تھا۔ ذرا چہرہ اداس ہوا، چہرہ گروں کا ہجوم لگ گیا، پلکوں پہ ننھا سا قطرہ چمکا اور پیار کے ساغر میں طوفان امڑنے لگا۔ اب اسی راہ سے لوٹ رہے ہیں، کے نیچے کانٹوں کی پرچھیں کھڑی ہیں، تڑپ تڑپ کر قیامت بھی سر اٹھا لیں تو تسکین دینے والا کوئی نہیں۔ خیمہ اجڑا پڑا ہے، قافلہ ویران ہو چکا ہے، شہزادیوں اور رانیوں کی جگہ آج فتح حال یتیموں اور بیواؤں کی جماعت ہے۔
جس کے سر پر اب صرف آسمان کا سایہ ہے۔ مدینے کی مسافت گھٹتے گھٹتے اب چند منزل رہ گئی۔ ابھی سے پہاڑوں کا جگر کانپ رہا ہے، زمین کی چھاتی دہل رہی ہے، قیامت کو پسینہ آ رہا ہے کہ کربلا کے فریادی مالک کونین کے پاس جا رہے ہیں۔ قافلے میں حسین نہیں ہے، ان کا کٹا ہوا سر چل رہا ہے۔ بغیر دھڑ کا حسین جب اپنے نانا کی تربت پر حاضر کیا جائے گا، خاکدان بیتی کا انجام دیکھنے کے لیے کس کے ہوش سلامت رہ جائیں گے۔ پردیس میں کربلا کے مسافروں کی آج آخری رات تھی، نہایت بے قراری میں کٹی۔ انگاروں پر کروٹ بدلتے رہے، صبح سویرے ہی کوچ کے لیے تیار ہو گئے۔ نعمان ابن بشیر آگے چل رہے تھے اور ان کے پیچھے اہل بیت کی سواریاں تھیں۔ سب سے آخر میں سپاہیوں کا دستہ تھا۔ دوپہر کے بعد مدینے کی سرحد شروع ہو گئی۔ فریادیوں کا حال بدلنے لگا، سینے کی آگ تیز ہو گئی۔ جیسے جیسے مدینہ قریب آتا رہا، جذبات کے سمندر میں طوفان کا تلاطم بڑھتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، پھولوں کی قطار اور سبزہ زادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جوں ہی مدینے کی آبادی چمکی، صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا، کلیجہ توڑ کر آہوں کا دھواں نکلا، ساری فضا پر چھا گیا۔ ارمانوں کا گہوارہ دیکھ کر دل کی چوٹ بھر آئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین بیمار، ابلتے ہوئے جذبات کی تاب نہ لا سکے۔ اہل حرم کے دردناک نعروں سے زمین کانپنے لگی، پتھروں کا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایک سوار نے بجلی کی طرح سارے مدینے میں خبر اڑا دی کہ کربلا سے نبی زادوں کا لوٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، شہزادہ رسول کا کٹا ہوا سر بھی ان کے ساتھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ غم اور بے خودی میں اہل مدینہ باہر نکل آئے۔ جیسے ہی آمنا سامنا ہوا، نگاہیں چار ہوئیں، دونوں طرف شور و غم کی قیامت ٹوٹ پڑی۔ آہوں فضا کے شور سے مدینے کا آسماں دہل گیا۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر لوگ بے قابو ہو گئے، داڑیں مار مار کر رونے لگے، ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فریاد کرتی مدینہ داخل ہو گئیں، نانا جان اٹھیے، آپ کا سارا کنبہ لٹ گیا، آپ کے لاڈلے شہید ہو گئے، آپ کے بعد آپ کی امت نے ہمارا سہاگن چھین لیا، بے آب و دانہ آپ کے بچوں کو تڑپا تڑپا کر مارا، آپ کا لاڈلا حسین آپ کے نام کی دہائی دیتا ہوا دنیا سے چل بسا، کربلا کے میدان میں ہمارے جگر کے ٹکڑے ہماری نگاہوں کے سامنے ذبح کیے گئے، آپ کے پیار کا سینچا ہوا چمن تاراج ہو گیا۔ نانا جان، نانا جان، یہ حسین کا کٹا ہوا سر لیجئے، آپ کے انتظار میں اس کی آنکھیں اب تک کھلی ہیں، ذرا مرکز سے نکل کر اپنی اجڑی ہوئی بیٹیوں کا دردناک حال دیکھیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پکار سے سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن جعفر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رقت انگیز کیفیت آپے سے باہر تھی۔ حضرت عقیل کے گھر بچے یہ مرثیہ پڑھتے رہے، قیامت کے دن وہ امت کیا جواب دے گی جس کا رسول پوچھے تم نے ہمارے بعد ہماری امت کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان میں بعض خاک و خون میں لپٹے ہوئے ہیں، ہزاروں تیروں اور نیزوں سے ان کے جسم گھائل ہیں، ان کی لاشیں بے آب و آبادی میں پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے بعض قیدی ہیں، رسیوں کے باندھنے سے ہاتھ نیلے پڑ گئے ہیں۔ حضرت صغرا زمین پر گر پڑیں، بار بار اپنی والدہ اور پھوپھی سے لپٹ کر پوچھتی ہیں، ہمارے بابا جان کہاں ہیں؟ ہمارے ننھے علی اصغر کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ بابا جان وعدہ کر کے گئے تھے کہ جلدی لوٹیں گے، جس طرح ہو ان کو منا کر لائیے۔ اپنے امام کا کٹا ہوا سر لیے اہل بیت کا یہ قافلہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوا، ہوائیں رک گئیں، بہتے ہوئے دھارے تھم گئے، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی، پوری کائنات دم بخود تھی، کہیں آج قیامت نہ آ جائے۔ اہل حرم کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ ہجرت عائشہ میں کیا کیا ہوا، کربلا کے فریادی اپنے نانا جان کی تربت سے کس طرح واپس لوٹے۔ تاریخ
صرف اتنا بتاتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بلک بلک کر کربلا کی داستان زلزلہ آخیز سنائی۔ شہروانوں نے کہا، خاندان رسالت کی بیوہ اپنا سب کچھ لٹا کر حاضر ہے۔ امام زین العابدین نے عرض کیا، یتیمی کا داغ لیے حسین کی آخری نشانی ایک بیمار نیم جاں شفقت ہو کر غم اور صبر و ضبط کی بھیک مانگتا ہے۔ شہزادہ کونین حضرت امام علی مقام کا سر مبارک حضرت سیدہ فاطمہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دریا کا بچھڑا ہوا قطرہ پھر دریا میں جا ملا، پھر اٹھتی ہوئی موجوں نے اسے آغوش میں لے لیا۔